بھوتیا قبرستان ایک ایسا قبرستان جو زندہ لوگوں کو ہی اپنے اندر دفن کر لیتا تھا۔ بہت کم لوگ تھے جو اس کے پاس سے گزرنے کی ہمت کرتے تھے۔ رات کے وقت اگر کوئی غلطی سے بھی اس کے پاس سے گزرتا تو وہ پراسرار طور پر غائب ہو جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے وقت قبرستان میں سائے منڈلاتے ہیں، جو بھی ان کی ضد میں آتا وہ غائب ہو جاتا تھا۔ اسے ڈھونڈنا ناممکن کام بن جاتا تھا۔ رات کے وقت لوگ اس طرف غلطی سے بھی نہیں آتے تھے۔ قریبی قصبے میں رہنے والے کچھ دوست جو اس اسرار کو جاننے کے لیے بہت بے چین تھے، وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ ان کے ذہنوں میں بہت سے سوال گردش کرتے رہتے۔ آخر ایک دن انہوں نے اس قبرستان میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے بہت بے چین تھے۔ وہ تینوں قبرستان جانے کے لیے گھروں سے نکل آئے تھے۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے قریب پہنچے، ان پر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ قبرستان کے آس پاس ہوا مزید ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ آس پاس سے جنگلی جانوروں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی جو ماحول کو اور ڈراونا بنا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور قبرستان میں داخل ہو گئے۔ خاموش قبرستان میں جب ان کے پاؤں سوکھے ہوئے پتوں پر پڑتے تو ایک ڈراؤنی سی آواز پیدا ہوتی۔ ایک قدیم مقبرے کے قریب انہوں نے اپنے کیمپ لگائے۔ ان سب پر گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ ان کے ٹارچ کی روشنی قبروں پر لمبے لمبے سائے ڈال رہی تھی۔ جوں جوں رات ہوتی گئی، ماحول تھوڑا ڈراونا ہوتا جا رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب انہیں کہیں دور سے مدد سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سب بے چین نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے پر بولنے کی ہمت نہ کر سکے۔ شدید دھند میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا قبرستان ہی زندہ ہو گیا ہو۔ اچانک سردی بڑھنے لگی۔ سب دوست بہت ڈر گئے تھے۔ ایک زوردار آواز قبرستان میں گونجی، تم اس جگہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اس قبرستان کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ اچانک سے ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد آواز پھر سے گونجی، ان پرچھائیوں سے بچو جو زندہ لوگوں کی بھوک رکھتے ہیں۔ سب دوست ٹارچ لیے آواز کے تعاقب میں نکلے۔ اچانک ان کے سامنے ایک بھوت نما جن نمودار ہوا، جس کے بڑے بڑے پر تھے، جس نے مردہ لوگوں جیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ سب لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ سب بکھر گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ خیمہ کی جگہ پر پہنچے تو ایک دم سے ڈر گئے۔ ان کی سانسیں بند ہونے کو تھی کیونکہ ان کا دوست جیک غائب تھا۔ وہ اس کا نام پکارنے لگے۔ ان کی آوازیں قبرستان میں گونج رہی تھی۔ کہیں دور سے جیک کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، میں یہاں ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور جگہ ہوں۔ وہ سب آواز کا پیچھا کرنے لگے۔ ایک سایہ سا ان کے سامنے نمودار ہوا جو کہہ رہا تھا، وہ سایہ کا حصہ بن گیا ہے۔ ایک روح پھر سے قبرستان کی بھوک سے ہار گئی۔ اسے بچانے کے لیے تم سب لوگوں کو اس اندھیرے کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ شکل ہوا میں غائب ہو گئی۔ وہ سب ہر حال میں جیک کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ قبرستان میں آگے بڑھتے گئے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے، قبرستان میں ڈراؤنی سی آوازیں گونجنے لگیں۔ آخر میں وہ ایک تہہ خانے کے پاس پہنچے جس کے دروازے پر ایک بھیانک سا مجسمہ کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو جیک کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر انہیں وہاں ایک پھٹی پرانی کتاب ملی جس میں کچھ لکھا تھا۔ کتاب میں ایک وعدے کا ذکر کیا گیا تھا جو بستی والوں نے اپنے علاقے کی خوشحالی کے لیے قبرستان کی روحوں سے کیا تھا، جس کے لیے زندہ انسانوں کی قربانی کا وعدہ تھا۔ اس لیے جو بھی اس قبرستان کے پاس سے گزرتا وہ اس وعدے کی بھیڑ چڑھ جاتا تھا۔ دوستوں کو جب ساری حقیقت معلوم ہوئی تو انہیں پتہ چل گیا کہ جیک کو بچانے کے لیے انہیں اس وعدے کو توڑنا پڑے گا۔ کتاب کے آخری صفحوں پر کچھ منتر لکھے تھے۔ انہوں نے کینڈلز جلائیں اور بلند آواز میں وہ منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ ہر طرف سائے نظر آنے لگے۔ بھوتیا شکلیں پھر سے سامنے آنے لگی جو کہہ رہی تھی، تم وعدے کو توڑنے کی ہمت کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف
اس کی چیخیں گونجنے لگی۔ انہوں نے منتر پڑھنے جاری رکھے۔ روحوں کی چیخوں کے ساتھ ہی ایک تیز روشنی ہر طرف پھیل گئی جس نے رات میں بھی قبرستان کو روشن کر دیا۔ جیسے جیسے روشنی ختم ہوتی انہوں نے خود کو قبرستان میں کھڑے ہوئے پایا۔ وہ جیک کو پھر سے تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ قبرستان کے دروازے کے قریب پڑا تھا۔ انہوں نے جیک کو گلے لگا لیا اور شکر کیا کہ وہ قبرستان کے جنگل سے بچ گیا تھا۔ وہ سب لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس رات کے بعد ان سب کی زندگیاں بدل گئی تھیں۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔